آج جس پاک ہستی، جس مبارک ہستی، جس ممتاز ہستی پر ہم گفتگو کرنے جا رہے ہیں، یعنی یوں کہیے کہ ان کے محبین کے رجسٹر میں اپنا نام شامل کروانے جا رہے ہیں، آپ ایک بہت بڑے مرتبے پر فائز ہیں۔ دنیا آپ کو حضرت لوط علیہ السلام کے نام سے پکارتی ہے۔ آج ان کا تذکرہ بھی ہوگا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ناظرین یہ پروگرام اس اعتبار سے بہت اہم ہے، اور خاص طور پر جو ٹیلی ویژن اسکرین کے اس طرف لوگ تشریف فرما ہیں، بہت توجہ سے اس کو سنیے گا کہ جس انداز سے ان کی قوم کے اوپر عذاب آیا ہے، جن وجوہات کی بنا پر آیا، آج اس کی ایکسٹینشنز ناظرین بہت ہی انجینئرڈ فارم میں ہمیں اس معاشرے میں نظر آتی ہیں۔ حضرت لوط علیہ السلام کے والد کا نام ہاران تھا، جو طارق یعنی آزر کے بیٹے اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بھتیجے تھے۔ آپ علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام پر سب سے پہلے ایمان لانے والوں میں شامل تھے۔ نیز ناظرین، آپ علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام ہی کے زمانے میں اہل سدوم کی رہنمائی کے لیے نبوت کے منصب پر فائز ہوئے۔ والد ہاران کے انتقال کے بعد حضرت لوط علیہ السلام اپنے چچا حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ بابل میں مقیم رہے، اور پھر ایک عرصے کے بعد سدوم نامی شہر میں آباد ہو گئے۔ ابھی میں آپ کو ایک بیک گراؤنڈ بتلا رہا ہوں۔ سدوم کے آس پاس ناظرین تقریباً 5 نہایت خوبصورت شہر آباد تھے، جن میں ہر ایک کی آبادی تقریباً 1 لاکھ نفوس پر مبنی تھی، یعنی اگر یوں کہیے تو تقریباً کوئی 5 لاکھ افراد وہاں پر بستے تھے۔ یہ علاقے نہایت سرسبز و شاداب تھے، اور قدرت نے اس کو ناظرین بہت حسین نظاروں سے نوازا تھا۔ باغات کی کثرت وہاں پر تھی، لیلات کھیت وہاں پر موجود تھے، یہاں تک کہ جو وہاں کے رہنے والے باسی تھے ان کی ضرورتوں سے زیادہ اللہ تعالیٰ نے ان کو نوازا ہوا تھا۔ مگر یہ بات ناظرین جو ان بستی والوں کے لوگوں کو جو ہے بالکل پسند نہ تھی، کہ ان کے خیال میں ان بستی میں جو آنے والے پھل ہیں، اناج ہیں، یا جو اگنے والی سبزیاں ہیں، وہ تمام کی تمام ان کی اپنی ہیں، اس پر صرف انہی کا حق ہے۔ بس یہی جو غرور تھا، یہی جو تکبر تھا، اور یہ جو سرکشی تھی ناظرین، دراصل ابلیسیت کا خاصہ بھی ہے، ابلیس کا خاصہ بھی ہے، اور اس کا طرز عمل بھی ہے، اور وہ اس کے اندر مبتلا ہو چکے تھے۔ اہل سدوم نے جب اس طرز فکر کو قبول کر لیا تو ان کے اندر طرح طرح کی برائیاں پیدا ہونا شروع ہو گئیں۔ حرص، لالچ، بغض، عناد، کینہ، زرپرستی، دل آزاری، بد اخلاقی، فسق و فجور میں وہ لوگ مکمل طور پہ غرق ہو چکے تھے، اور پھر شیطان نے ان کو دنیا میں پہلی مرتبہ ایک ایسے فعل بد میں مبتلا کر دیا کہ اس کے بعد قوم لوط علیہ السلام کی ان خوبی یعنی جو خوبصورت بستیاں تھیں وہ شدید ترین عذاب میں مبتلا کر دی گئیں، اور ایسا عذاب آیا ناظرین کہ زمین پلٹی گئی اور آسمان سے ان کے اوپر پتھر برسائے گئے، اور پتھر بھی ایسے برسائے گئے ناظرین کہ میں آپ کو بتاؤں کہ آج جو آپ گائیڈڈ میزائلز کی بات کرتے ہیں نا، یعنی جبرائیل علیہ السلام اپنے پروں پر اس زمین کو آسمان کی طرف اوپر لے کے گئے، یہاں تک کہ ملائکہ نے ان کی مرغیوں اور کتوں کے بھونکنے کی اور مرغیوں کی جو ہے وہ پکارنے کی آواز سنی، اور اس کے بعد لا کر زمین پر پلٹا، یعنی بالکل دھسا دیا، اور عالم یہ ہوا کہ لوگوں جن کا نام ان کے اوپر تھا، ان کے ٹارگٹس لے کے ان کے ناموں کے ساتھ جو ہے ان کو اٹیک کیا گیا، جو بستی سے باہر تھے ان کے اوپر بھی پتھر برسائے گئے، اور ان کو جو ہے بالکل نیست و نابود کر دیا گیا۔ عجیب بات یہ ناظرین، اب میں جو آپ کو بتانے جا رہا ہوں بڑی توجہ طلب ہے، کہ سمندر کے اس خاص حصے میں ناظرین یعنی ہوا یہ کہ جب وہ عذاب میں مبتلا ہو گئے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے ایک جھیل میں، بحر مردار میں، جسے ڈیڈ سٹی کہتے ہیں، اس کے اندر منتقل کر دیا، اور اب معاملہ یہ ہے کہ کوئی بھی جاندار، مچھلی، مینڈک، کوئی بھی وہاں پر زندہ نہیں رہ سکتے۔ انتہائی نمکین اور بدبودار قسم کا پانی ہے، دنیا اسے بحیرہ مردار کے نام سے یعنی ڈیڈ سی کے نام سے جانتی ہے، جسے بحیرہ میت بھی کہا جاتا ہے، اور یہ سطح سمندر سے تقریباً 420 میٹر یعنی 1378 فٹ نیچے ہے۔ اس جھیل کی لمبائی ناظرین 67 کلومیٹر یعنی 42 میل، اور اس کی چوڑائی تقریباً 18 کلومیٹر یعنی 11 میل بنتی ہے۔ اب جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ اس کے اطراف میں کسی قسم کی کوئی سرسبزہ نہیں ہے، کوئی شادابی نہیں ہے، کوئی کھیت نہیں ہے، اور رہتی دنیا تک یہ زمین مکمل طور پہ بنجر کر دی گئی ہے، اور اس کا پانی مکمل طور پہ بدبودار کر دیا گیا۔ اور اس کا تھوڑا سا میں آپ کو جغرافیکلی میں آپ کو سمجھا دیتا ہوں کہ اسرائیل کا جو نارتھ ایسٹ کا ایریا بنتا ہے ناظرین، بحیرہ مردار وہاں پر واقع ہے، اور بحیرہ مردار کے اوپر ہی یعنی بالکل آپ سمجھ لیجئے شمال کی جانب جو ہے بحیرہ تبریہ ہے، یعنی جب یاجوج ماجوج نکلیں گے تو اسی بحیرہ سے ہوتے ہوئے آگے بڑھیں گے۔ آج گفتگو کرتے ہیں حضرت لوط علیہ السلام کے حوالے سے، اور بنیادی طور پہ آپ کو بتاتے ہیں صاحب کہ کس انداز سے لوط علیہ السلام تبلیغ کی، اور پھر اس کے بعد جو شدید عذاب آیا وہ کن وجوہات کی بنا پر ان کی قوم